نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان اور فضل فرمایا اور رحمت فرمائی کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ سب کہیں الحمدللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 2 رکعت شکرانے کے صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور حاج صاحب رحمہ اللہ اکثر اس کا ذکر فرماتے تھے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنے کروڑوں لوگ اس دولت سے محروم ہیں پوری دنیا میں۔ اگر 800 ارب انسان ہیں، 800 کروڑ انسان ہیں، تقریباً 500 کروڑ وہ ہیں جو اس ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ صحابہ کو، حضور علیہ السلام کو یہ فکر لگی ہوئی تھی، وہ حریص تھے کہ کوئی بے ایمان نہ مرے، کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اور ہمیں ماں کی گود میں بیٹھے مفت میں ایمان مل گیا۔ ایک محلہ میں نے دیکھا، درمیان میں دیوار، اس طرف مسلمان کا گھر، ایک طرف اس دیوار کے اس طرف غیر مسلم کا گھر۔ یہاں جو بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے، درمیان میں صرف دیوار ہے، وہ مسلمان، دیوار کے اس طرف غیر مسلم کا گھر، وہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ غیر مسلم۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے اس کو یہودی، اس کو مجوسی، اس کو نصرانی بناتے ہیں۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، روزانہ 2.5 گھنٹے دو، 8 گھنٹے دو، مہینے کے 3 دن دو، 10 دن دو، چلہ دو، سال کے 3 چلے دو، موت تک ہے یہ کام، موت تک۔ کتنی بڑی ہستی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بندگی کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آئے، موت نہ آئے۔ ہاں، موت تک کا کام ہے۔ موت کب آئے گی؟ 1 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ پتہ ہے کسی کو؟ ہر آدمی اپنی عمر بتا سکتا ہے، کوئی دنیا میں ایسا آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے کتنے گھنٹے، کتنے دن باقی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ جو غیر پائیدار زندگی ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، اور جس کی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس پہ ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں۔ پوچھا جاتا 2.5 گھنٹے روزانہ دیتے ہیں، کہتے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ارے ذمے تو ہمارے یہ کام تھا، وہ 500 کروڑ جو انسان جو کفر کی اور گمراہی کی، بے علمی کی، بے دہانی کی، بد اخلاقی کی زندگی گزار رہے ہیں، پہنچنا ہمیں وہاں چاہیے تھا۔ اور ہم خود کہاں پہنچے ہیں؟ یہ شب جمعہ میں ہمارا جمع ہونا، ایک تو خود اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔
دنیا کے جتنے کام 8 گھنٹے ہیں، آپ کو صرف 8 گھنٹے کا معاوضہ ملے گا. کہیں ملازم ہیں 1 مہینے کی تنخواہ ملے گی. کوئی یہ کہے جناب آج تو بہت گرمی تھی، گرمی میں آیا ہوں، وہ کہیں گے جناب آپ کی تنخواہ مقرر ہے. آپ گرمی میں آئے ہیں، چاہے سردی میں آئے ہیں، چاہے بارش میں آئے ہیں، چاہے کیچڑ میں آئے ہیں، چاہے ہنگاموں کی صورت میں آئے ہیں، آپ کی تنخواہ مقرر ہے. لیکن کیا شان ہے اس ذات کی دینے والے کی. فرمایا جو ظہر کی نماز کے لیے چلتا ہے اس کی الگ فضیلت ہے. جو اندھیرے میں نماز کی طرف چلتا ہے، بشر المشائین، فرمایا خوشخبری سناؤ ان چلنے والوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں. اس سے مراد عشاء اور فجر کی نماز سے. اندھیرے میں جا رہے ہیں الگ ثواب، سردی میں جا رہے ہیں الگ ثواب، گرمی میں جا رہے ہیں الگ ثواب، بارش ہو رہی ہے الگ ثواب، دکان بند کر دی اس کا الگ ثواب، وضو کر کے مسجد کی طرف نکلے حج اور عمرے کا ثواب. ہر قدم پر ایک نیکی، ایک درجہ بلند، ایک گناہ معاف. مسجد میں بیٹھے اللہ کے مہمان بن گئے. اور فرمایا کہ اللہ بڑے ہیں، اس کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ جنت کے علاوہ کسی اور چیز کسی کو دیں. بڑے ہیں، بڑی نعمت دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں بڑی چیز جنت ہے، اپنی رضا ہے. مسجد میں آئے، ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی، نماز کے انتظار میں ہیں. اللہ پاک کے مہمان بن گئے. فرشتوں کی 2 دعائیں شامل ہو گئیں. واللہ اگر لوگوں کو سمجھ میں آئے نا کہ مسجد میں کیا ملتا ہے، یہ سارے بانکڑے، سارے ٹھیے، سارے چائے خانے، یہ سارے خالی ہو جاتے اگر لوگوں کو پتہ ہوتا. اس لیے انتہائی افسوس کے ساتھ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باطل والوں نے محنت کی، امت کو مسجد سے کاٹا اور امت کو علماء سے کاٹ دیا. اور مسجد کے مقابلے میں وہ جگہیں بنائیں، لوگوں کو وہاں جمع کیا، چائے خانوں پر، کھیل کی جگہوں پر، فٹ پاتھوں پر. اور بڑے لوگوں کو قلبوں میں امت مسجد سے کٹ جائے، کیونکہ باطل والوں کو پتا تھا یہ امت جب تک مسجد والی تھی، مسجد سے جڑی رہی. مسجد سے جڑنے کا مطلب کیا؟ مسجد کے اعمال کو اس نے وقت دیا، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اور لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کی زندگی بدلنا. وہی نازل ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے کمبل اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ پر گھبراہٹ طاری تھی، وحی کی ہیبت تھی، اللہ کے کلام کی. اور اماں جان کیا فرماتی ہیں؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کے، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں. جن پر تاوان اور بوجھ آتا ہے آپ ان کے تاوان کو اتارنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں. 5 خوبیاں بتائی. نبی کو تسلی دینے والی پہلی عورت. اس لیے کہتے ہیں عورتوں پہ بھی کام کریں، اپنے گھر والوں پہ بھی محنت کریں، گھر میں تعلیم کریں. ہاں، تبلیغ کے کام کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے دل لگ جائے. اس کا سب سے بڑا ذریعہ لوگوں کے اندر پھر کر اللہ پاک کی بڑائی کو کہنا، اللہ پاک کی بڑائی کے تذکرے عام ہو جائے، ہر دکان میں، ہر عدالت میں، ہر تھانے میں، ہر دفتر کے اندر. بچہ بھی کہے اللہ پاک سے ہوتا ہے،
حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ ایک بیان تو میں نے ان کا 5 گھنٹے کا سنا. رمضان المبارک میں گرمیوں میں اول وقت میں نماز پڑھی اور 9 بجے حاج صاحب کا بیان ختم ہوا. تقریباً 5 گھنٹے کا بیان تھا. یہ 2 جملے اکثر فرماتے تھے: اس کام کو اپنا کام بناؤ، اس کام کو اپنا کام بناؤ، اس کام کو اپنا کام بناؤ. اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. اور اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کاموں کو بنائے گا. ہمارے مسئلوں کا حل باہر نہیں ہے، مسئلوں کا حل اپنے اندر ہے. کیا خیال ہے؟ ایمان کسی مارکیٹ سے ملے گا؟ ایمان پیسوں سے ملے گا؟ اشارہ کیا ہاؤنا ہاؤنا تقوی، التقوی ہاؤنا ہاؤنا. تقوی کی جگہ یہ ہے دل دل دل. ₹1 بھی نہیں لگتا. روزانہ آدمی اللہ پاک سے ہونے کو کہے، اللہ پاک کے غیر سے نہ ہونے کو کہے، اور دنیا کی عظمت نکل جائے. کیا فرمایا؟ جب دنیا کی عظمت دلوں کے اندر اتر جائے گی، اسلام کی ہیبت دل کے اندر سے نکل جائے گی. آج نکل گئی. دنیا کی عظمت بھری ہوئی ہے. جس چیز میں آدمی لگتا ہے غیر شعوری طور پہ اس چیز سے ہونے کا یقین اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا. ایک میواتی وقت لگا کر آئے، مفتی صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مفتی زین العابدین صاحب. میں نے ان سے پوچھا کیا سیکھا آپ نے 4 مہینے میں؟ فرمایا 1 چیز سیکھی. 1 چیز؟ فرمایا 1 چیز سیکھی ہے. کیا بات کی اس سادے سیدھے آدمی نے، ان پڑھ آدمی نے، دیہاتی آدمی نے. فرمایا کہ اس دیہاتی نے کہا مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے، حضرت میں نے 1 چیز سیکھی ہے، جس چیز پہ آدمی کی جان لگتی ہے اس میں جان آ جاتی ہے. دکان پہ جان لگے گی، دکان میں جان آئے گی. زمین پہ جان لگے گی، زمین میں جان آئے گی. دیکھیں گلے نکل رہے، پھل نکل رہے، سبزیاں نکل رہی، جان لگی. فیکٹری پہ جان لگے گی، فیکٹری میں جان آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی، اس کے پہلے طبقے کو تیار کیا. کتنی بڑی ہستیاں تھیں وہ. حیات الصحابہ پڑھتے رہا کریں. ایک جگہ آیا حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اللہ پاک نے جب ساری مخلوق پیدا کی، ایک رحمت کی نظر دوڑائی اور چند ہستیوں کا انہوں نے انتخاب کیا. وہ رسول اور نبی تھے. پھر اللہ پاک نے ایک نظر رحمت کی دوڑائی، نظر رحمت فرمائی. ان ہستیوں کا انتخاب کیا جو صحابہ کرام تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اور قیامت تک آنے انسانوں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے ان ہستیوں کا انتخاب کیا جو تقریباً 1.25 لاکھ تھے یا 2 لاکھ تھے. ایمان پہ جان لگے گی، ایمان پہ جان آئے گی. نماز پر جان لگے گی، نماز میں جان آئے گی. ذکر پر جان لگے گی، ذکر میں جان آئے گی. علم پر جان لگے گی، علم میں جان آئے گی. اخلاق پہ جان لگے گی، اخلاق میں جان آئے گی. اور یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں.
ایک دفعہ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں جو کہا گیا نا بچے کی نماز کو، بچے کو 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھاؤ، تو مفتی صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزیں بچہ پہلے سیکھ چکا ہوتا ہے، ایمان، اخلاص اور اخلاق۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ کے دیہات کے رہنے والے لوگ آئے، امام صاحب نے ان سے پوچھا آپ کے ہاں کیا معمول ہے؟ دیہات کے تھے، آپ کے ہاں بچوں کی تربیت کب سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ؟ بچوں کی تربیت تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے، جب بچہ 40 دن کا ہوتا ہے تو ہم اس کی تربیت شروع کرتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بچے کی تربیت پہلے دن سے شروع کرنی چاہیے، پہلے دن سے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پہلے دن سے اس کے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ دیکھو بڑے اللہ ہیں، کام بڑے سے بنیں گے، اسی کو دل دو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھو، پھر ہاتھوں کو اٹھا کر اسی سے مانگو، اسی کی طرف دوڑو، لوگوں کا رجوع اسی کی طرف کرو، ہر حال کے اندر اسی کی طرف متوجہ کرو۔ نماز کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی بھی یہی عادت تھی، ہر مصیبت اور پریشانی تکلیف کے اندر نماز نماز نماز۔ ہر مسلمان کی دوڑ مسجد، کوئی مسئلہ پیش آئے مسجد، وہ تو کم قسمتی سے ہم نے مسجد میں دنیا کی چیزیں اس لیے بھر دیں اور مسجد میں تالے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر کوئی دروازہ نہیں تھا، آج بھی مسجد نبوی علیہ السلام پہلے 12 بجے مسجد بند ہوتی تھی، الحمدللہ اب ساری رات کھلی ہوئی ہے، اللہ کا گھر ساری رات کھلا ہوا ہے، بیت اللہ حرم شریف، اللہ پاک ہمیں بار بار لے جائے۔ رائے کی مسجد کا کوئی دروازہ نہیں ہے، اللہ کرے وہ دن آئے، کوئی رات کو 8 گھنٹے دے رہا ہے، کوئی دن کو 8 گھنٹے دے رہا ہے، کوئی صبح سے شام تک 8 گھنٹے دے رہا ہے۔ بتوں سے آوازیں آئیں، بتوں سے کہ اب ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، مسجد والوں کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں سے آوازیں نکلی۔ ہاں، جب محنت ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب سخت ٹھنڈ ہو نا جنوری میں تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کمبل اوڑھو، جیکٹ پہنو، گرم موزے پہنو، ہر آدمی پہن لیتا ہے، چاروں طرف فضا ہے۔ جو حال آئے آدمی اللہ پاک سے اثر لے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرے اور لوگوں کا رجوع اللہ پاک سے کرائے۔ اس کے علاوہ جتنے نعرے لگ رہے ہیں سب فرعونی نعرے ہیں۔ نعرہ ایک ہے جو 5 وقت مسجد سے مؤذن کی آواز، اس لیے فرماتے ہیں کہ مؤذن اس کی گردن ممتاز ہوگی قیامت کے دن۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے حضور علیہ السلام سے میں اذان کی اجازت چاہتا۔ ہمارے نزدیک مؤذن کی کیا اہمیت ہے، ہمارے نزدیک ایک قرآن پڑھانے والی کی کیا اہمیت ہے۔
اس لیے نہیں ہے کہ دل مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے. حاجی صاحب فرماتے تھے کہ دل میں مال کی اہمیت ہوگی، آدمی مال والے کے لیے کھڑا ہوگا. قرآن کی اہمیت نہیں ہوگی، حافظ قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. قرآن و حدیث کے علم کی اہمیت نہیں ہوگی تو عالم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. ذکر کی اہمیت نہیں ہوگی تو یہ ذاکر کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. پیسے اور عہدے والے کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ دل اس سے بھرا ہوا ہے. اللہ کرے یہ نکل جائے. یہ محنت اسی لیے ہے. یہ روزانہ کے کم از کم 2.5 گھنٹے اس لیے مانگے جا رہے ہیں. لوگوں میں پھرو. قرآن پاک میں 2 جگہ آتا ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا، اور 2 جگہ آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو. مذاق کب اڑاتے ہیں؟ جب آدمی لوگوں میں جائے گا تو مذاق اڑے گا نا. پہلے باب کو اٹھا کے دیکھ لیں، حیات الصحابہ کے سارا دعوت کا باب ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کام صحابہ کی زندگی سے نکالا ہے. کسی نے فرمایا حضرت اس کے اصول بتا دیں، لکھ کے دے دیں. فرمایا اس کے لیے حیات الصحابہ میں نے لکھی ہے، اس کو پڑھ لو. دعوت کو طاقت پہنچانے والی چیز علم اور ذکر ہے، جس سے دعوت کو طاقت پہنچتی ہے. راتوں کو اٹھنے سے دعوت کو طاقت پہنچتی ہے. ہمارے مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، مٹے ہوئے آدمی تھے. ایک بہت بڑے عالم وہ فرماتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے. پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا ایک سفر تھا تبلیغی ان کے ساتھ، مصر کا اور حجاز مقدس کا. حضرت نے پہلی جماعت بھیجی تھی کہ اگر مصر کے علماء کی تائید حاصل ہو جائے، حمایت حاصل ہو جائے، اور حجاز مقدس کے علماء کی اگر حمایت حاصل ہو جائے تو پھر وہاں کام کرنا آسان ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں میں تو ان کو سادہ سیدھا آدمی سمجھتا تھا، لیکن علم سے اتنے بھرے ہوئے تھے، لیکن علم چھپا ہوا تھا. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر بہت بڑے علم والے ہیں، لیکن اپنے علم کو انہوں نے چھپا رکھا ہے. اور کتنے بڑے آدمی تھے ابو ذر غفاری. جبریل علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام سے پوچھا یہ ابو ذر ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا اس کو آسمان کے سارے فرشتے پہچانتے ہیں. کس وجہ سے؟ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے یہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، اس کا دل سب کے بارے میں پاک ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ایسا دل دے دے. اپنے دشمن کے بارے میں بھی وہ محبت، اور کیا شان دکھائی. جس آدمی نے اماں جان پہ تہمت لگائی، ساری زندگی تکلیفیں دیتے رہے، بیٹے آئے اے اللہ کے رسول اپنا جبہ دے دیں، اس میں کفن پہنا لیں تاکہ مغفرت ہو جائے. حضور علیہ السلام نے جبہ دیا. ابا جان کی نماز پڑھائیں، منافقوں کے سردار ہیں، اس پہ بھی راضی ہوئے، لیکن اللہ پاک کا حکم نہیں تھا. اگر ایک کافر جنت میں جاتا ہے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ ایک یہودی کا بچہ جب ایمان لے کر آیا، حضور علیہ السلام نے دعوت دی، باپ کو دیکھنے لگا. باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لو، ایمان لے کر آئے. حضور علیہ السلام خوش ہو گئے.
اور ہمارے اندر کا جذبہ کیا ہے بھائی دوستوں؟ تبلیغ میں جذبے کو بدلنا ہے، مقصد کو بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے، فکر کو بدلنا ہے، منزل متعین کرنی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے، غور سے سن لیں، بڑوں کی باتیں ہیں، اس کام کے ذریعے سے یہ تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ اس کے حصے ہیں، شب جمعہ ہے، منگل ہے، روزانے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے ہیں، 6 روزہ ہے، 10 روزہ ہے مہینے کے، چلے 3 چلے ہیں، سالانہ 4 مہینے ہیں، ملکوں کا سفر ہے، اندرون کا سفر ہے، اپنی ذات پر محنت ہے، اپنے گھر میں محنت ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ وہ کیا مقام تھا کہ امت کا مال اور جان سب سے زیادہ اللہ پاک کے کلمے کے پھیلانے پر لگے، علم کے سیکھنے اور سکھانے پر لگے، عبادات کے نقشوں کو قائم کرنے پر لگے۔ اذان ہوئی، سب دکانیں بند، سب مسجد کی طرف دوڑے، کیا اب ہمارا مسئلہ، سارے دفتر بند۔ اب اللہ کے منادی نے بلایا ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی دکان پہ، اپنے دفتر میں، اپنے کلینک میں بیٹھا رہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مرحوم، اللہ اس کی مغفرت کرے، اور ہمارے کالج کے امیر بھی تھے، آپریشن ہو رہا ہے، اذان کی آواز ہوتی تھی اسپتال کی مسجد سے، آواز لگاتے تھے، بھائیو یہ آپریشن ہوتے رہیں گے پھر ظہر کی نماز نہیں ملے گی۔ وہ سرجن ایسے غور سے اس کو دیکھتا تھا، پاگل آدمی ہے، کہتا کچھ نہیں تھا۔ اور پھر جو 2-3 ساتھی تھے تبلیغی، وہ سارے کھسک کے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے، وہ آگے ہم پیچھے۔ ہر آپریشن کے وقت زور کی اذان ہوتی تھی، سنتے تو ہم تھے، بھائی یہ کام ہوتے رہیں گے پھر زور کی نماز نہیں ملے گی، جماعت کی نماز نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ کی نماز چھوٹ گئی تو وہ آتا ہے نا کہ انہوں نے 27 مرتبہ نماز پڑھی، کہنے والے نے کہا فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا، فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ وہ امام کہتا ہے نا، اور مقتدی آمین کہتے ہیں نا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اپنی دعا پر مہر لگاؤ آمین کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا حاجی صاحب رحمہ اللہ کا اتنی فراست تھی، آپ نے دیکھا ہوگا ہر دعا کے اختتام پر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ آمین 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 3 دفعہ فرماتے، مہر لگ گئی، قبولیت کی مہر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی دعا پر مہر لگاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا آمین کہہ کر۔ عبادات کے نقشوں کے قائم کرنے پر مال اور جان لگے۔ کسی بستی میں کوئی بے نماز نہ رہے، بغیر ذکر کے کوئی نہ رہے، بغیر گشت بغیر تعلیم کے کوئی نہ رہے۔ بغیر تلاوت کے کوئی نہیں رہے۔
اور فرمایا کہ اگر امت نے اپنا مال اور جان اس پہ نہیں لگایا، اگلا جملہ اللہ ہم سب کو بچائے، فرمایا خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ہمارا شمار مجرموں میں نہ ہو جائے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ وقت مل گیا کر لیا، نہیں ملا جان چھوٹی، نہیں 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 نہیں، یہ ذمہ داری ہے اور اس پہ اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ جس ثواب کو بقول حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ پاک کہیں عظیم، کیونکہ اللہ پاک کی ذات خود عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، اللہ پاک کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہیں، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اجر کبیر کا وعدہ ہے، اور رزق کریم کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، دین کی محنت کرنے پہ، کیونکہ پہلے محنت ہے، محنت ہوگی دین آئے گا، دکان کی محنت ہوگی دکان چلے گی، فیکٹری کی محنت ہوگی فیکٹری چلے گی۔ یہ محنت کے نبیوں کے بڑے 4 اعمال ہیں۔ اسی سے ہم پلتے ہیں۔ آج آدمی بیچارہ للچائی ہوئی نظروں سے باطل کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہی لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ آئے تھے۔ جہنم کے لوگ کہیں گے اگر ہم ان کی بات سن لیتے، پہلے سننا ہے۔ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنانے کے لیے ہم قریب بلاتے ہیں اور سمجھانے کے لیے دور بھیجتے۔ جتنی قربانی زیادہ دیں گے اتنی زیادہ سمجھ آئے گی۔ مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پیدا ہوا، وہاں جوان ہوا، وہاں بوڑھا ہوا، وہاں اس کی موت آئی۔ میزبان رسول ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، قبر استنبول میں بنی، مؤذن مسجد نبوی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ بلال رضی اللہ عنہ قبر دمشق میں جا کے بنی۔ ترکمانستان کے صحرا میں 2 صحابہ کی قبریں ہیں، 50 کلومیٹر شہر سے دور صحرا کے اندر 2 صحابہ کی قبریں۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تبلیغ اور تعلیم کے لیے یہاں بھیجا، قبریں ان کی بن گئی۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں، اردن پہنچے ہیں، اردن سے نکلے ہیں یہ مصر پہنچے ہیں، مصر سے نکلے ہیں لیبیا پہنچے ہیں، پھر تیونس پہنچے ہیں، پھر الجزائر پہنچے ہیں، پھر مراکش پہنچے ہیں۔ اب آگے سارا پانی بحر اوقیانوس، اتنا لمبا سمندر ہے کہ 11 گھنٹے تک اگر جہاز چلتا رہے مسلسل 11 گھنٹے تک وہ سمندر ختم نہیں ہوتا۔ گھوڑے کو روک دیا، فرمایا اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے بندے اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتی اگر دریا کے اس پار رہتے ہیں
تو میں وہاں تک بھی پہنچتا. اس وقت تو آبادی تھی نہیں. پھر میں نے ایک عرب سے پوچھا, میں نے کہا عقبہ بن نافع کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مراکش سے پھر آئیے, الجزائر میں ان کی قبر ہے. مقصود ان کے سامنے ایک تھا, اللہ پاک کا دین پھیلے, ہماری جان چلی جائے, سب مال چلا جائے. پوری دنیا میں پھیلے. اور کیا اللہ پاک نے ان کو عزت کا مقام دیا. جنت میں آخر میں جو چیز ملنے والی ہے, اللہ پاک کی رضا, دنیا میں ان کو مل گئی, سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو. یہ انفرادی دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتایا جا رہا ہے, یہ خطرناک راستہ ہے اور یہ امن والا راستہ ہے. یہاں ڈاکو ہوتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں. فرمایا اس راستے سے مجھے لے چلو. دل میں غم تھا, فکر تھی. مختصر یہ کہ ڈاکوؤں کو دعوت دی, وہ مسلمان ہو گئے. جو آتا تھا وہ کام لے کر جاتا تھا. حاجی صاحب فرماتے تھے نا, اس کام کو اپنا کام بناؤ. دیکھو جس کام کو آدمی اپنا کام بناتا ہے, پھر وہ کام اس کے سامنے ہوتا ہے, ساری صلاحیتوں کو اس پر لگاتا ہے, ساری سوچ کو اس پر لگاتا ہے, ساری فکر کو اس کے لیے لگاتا ہے. اور اگلی بات کہوں کہ وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتا ہے, بیٹا میرا بھی یہی کام تھا, اب تمہارا بھی یہی کام ہے, اس کو سیکھو. اور وہ سلسلہ پوتوں پڑپوتوں تک چلتا ہے. باپ کا یہ, میرے پردادا کا یہ کام تھا. تھوڑا سوچیں ہمارے بڑوں کا کیا کام تھا, نبیوں کا کیا کام تھا, صحابہ کا کیا کام تھا, اور کس چیز سے وہ پلے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ, کیا وہ دور تھا, بھوک کی وجہ سے لوگ تمہاری گردن دباتے تھے. ہمارے ہاں بھی میں نے خود دیکھا, مرگی کے دورے پڑتے تھے نا, تو لوگ آ کے اس بیچارے مریض کی گردن پر پیر رکھتے تھے, اور اللہ کی شان وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس وقت گولیاں بھی نہیں ہوتی تھی, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. فرمایا لوگ سمجھتے تھے مجھے دورے پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ بھوک تھی. اور پھر فرمایا ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے کتان کے کپڑے پہنے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, کتان ایک گھاس ہوتی ہے, گھاس, اس گھاس سے کپڑا, قیمتی کپڑا بنایا جاتا تھا گھاس سے. شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے. پہلے ہم سمجھتے ہیں کتان کاٹن کے کپڑے کو کہتے تھے. قیمتی لباس دنیا میں اللہ نے پاک نے ان کو دیا. کیسر اور کسرا کے خزانے ان کے سامنے آئے, لیکن وہ روتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. فرمایا عمر تم رو رہے ہو؟ اللہ پاک نے اپنے نافرمانوں سے یہ چیزیں اٹھا کے ہمیں دے دیں, یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. فرمایا تم سمجھتے نہیں ہو, اگر یہ بڑی چیزیں ہوتی تو بہترین زمانہ خیر القرون قرنی, فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. اگر یہ چیزیں خیر کی ہوتی تو اللہ پاک اپنے رسول علیہ السلام کو دے دیتے. میں عرض کر رہا تھا نا, لچائی ہوئی نظروں سے آدمی دیکھتا ہے آج. یہ تو سارے کلمے کی برکت سے پل رہے ہیں. ایک کلمے والا باقی ہے, ایک کلمے والا, یہ سارا کائنات کا نظام باقی ہے.
جس دن کلمے والا اس دنیا سے اٹھ جائے گا کوئی نہیں رہے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر، نہ سورج اور چاند، نہ زمین و آسمان۔ ایک کلمے والے کی برکت سے، گویا اللہ پاک کے نام کی برکت سے یہ سارا نظام قائم ہے۔ جس دن اللہ پاک کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ پاک اس پوری کائنات کو توڑ پھوڑ دیں گے، کوئی ضرورت نہیں اس کائنات کی۔ وہ نام کتنا بڑا برکت والا نام ہے، ہاں؟ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے۔ تو چار بڑے ذرائع ہیں ایمان کو حاصل کرنے کے، اللہ پاک کی عظمت، اس کے احسانات، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو عام کرنا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے تبلیغی، سادے سیدھے ٹماٹر بیچتے تھے، لوگوں کی اور آوازیں ہوتی تھی، اور ان کی آواز کیا تھی؟ دیکھو یہ اللہ پاک نے کیسے میٹھے ٹماٹر بنائے، کیسے گول ٹماٹر بنائے، کیسے اچھے ٹماٹر بنائے۔ اب لوگ چیز بیچ رہا ہے اللہ پاک کی طرف متوجہ کر کے۔ ایک روٹی آدمی کے سامنے آتی ہے، آدمی تھوڑا سوچے کس کی زمین تھی، کس نے پانی دیا، کس نے ہل چلایا، کس نے بیج ڈالا، کس نے اس کو کاٹا، کس نے اس کی پسائی کی، کس نے اس کو پکایا۔ سامنے روٹی رکھی ہے، لیکن اللہ پاک کا ارادہ نہیں ہے کھانے کا، کروڑوں کا مالک ہے روٹی نہیں کھا سکتا۔ نل کی لگی ہوئی ہے، ناک کے راستے سے نل کی لگی ہے معدے میں، کروڑوں کا مالک ہے، روٹی رکھی ہے، دیکھ رہا ہے، ترس رہا ہے، حکم نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے ایسی بیماری لگ گئی، کھا لیا فوراً کہہ کر لی، وہ کھانا اندر اترتا ہی نہیں۔ ایک بیماری ہے کھانا اندر نہیں اترتا ہے، اتر گیا ہضم نہیں ہوتا ہے، فوراً کہہ آ جاتی۔ کتنے اس ذات کے احسانات ہیں، یہ آنکھوں کا بند ہونا، یہ کھلنا کتنا بڑا احسان ہے۔ جا کے ان سے پوچھ لو جن کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں، بند نہیں ہوتی، جا کے ان سے پوچھو کہ جن کی آنکھیں بند ہیں کھلتی نہیں ہیں، کھولنے کے لیے ان کو انگلیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بھائی کون ہے تم، کون ہو تم؟ انگلیاں ہٹ گئیں، پلکیں بند ہو گئی۔ یہ تھوک کتنی بڑی نعمت ہے، تھوک کوئی قیمت ہے اس کی؟ یہ دو فیکٹریاں یہاں پہ، دو، جہاں میرا ہاتھ ہے نا، یہاں جبڑے کے ساتھ دو فیکٹریاں ہیں۔ تھوک بنا رہی ہیں، مال اندر آ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اب میں بول رہا ہوں، یہ فیکٹری کام کر رہی ہے، آپ خاموش ہیں، آپ کا کام نہیں کر رہی۔ جب آدمی لقمہ نگلتا ہے یہ فیکٹری کام کرتی ہے، کس کا ارادہ چل رہا ہے؟ اللہ کا ارادہ چلتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو، ایک بیماری ہے کہ جس میں یہ دونوں فیکٹریاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ پاکستان میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، باہر ملکوں میں علاج ہے، اب دریافت ہوا ہے۔ ایک گولی کھانے سے جو $50 کی ہے، آج سے 10 سال پہلے، اب پتہ نہیں کتنے کی ہوگی، ایک گولی کھاتا ہے آدمی، یہ بیمار ہے جس کا تھوک نہیں بن رہا ہے، صرف سارے اعضاء اس کے سلامت ہیں، صرف تھوک نہیں بن رہا ہے۔ ارے تھوک کی کیا قیمت ہے، لیکن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ایک گولی کھائے گا 15 منٹ تک اس کا اثر ہوگا، اب کھا بھی سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے، پھر بات کرنا چاہے پھر ایک گولی کھا لے۔
کتنے اس ذات کے احسانات ہیں، اور بڑا احسان اللہ پاک کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمائے، ہدایت دی، اور ہمیں دعائیں سکھائی گئیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام والی دعا ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا